ویلکم بیک ناظرین، صبح وطن میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں اہل بیت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معزز گھر والوں کی، کہ جن کی بہت سی شان ہے، بہت سی فضیلت ہے، جن کو قرآن کریم میں بیان کیا گیا، حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا، اور جن کو ہم ہر نماز میں جن کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ پروفیسر صاحب، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اہل بیت سے محبت کا اظہار کیا کرتے تھے، اور صحابہ کے دور میں بھی اہل بیت کا ایک خاص مقام اور مرتبہ تھا۔ تو ہم چند صحابہ کرام کی مثالیں لے لیتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تعلق ہے اہل بیت کے ساتھ، اس پر آپ روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نا ابھی گلستان نبوت سے باہر جانے کو جی نہیں چاہ رہا۔ میں چاہ رہا ہوں کہ یہ تھوڑی دیر اس معطر فضا میں چند لمحات اور گزار لیے جائیں۔ کیوں نہیں۔ وہ صحیح مسلم کے اندر وہ حدیث جو ہے نا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دن صبح سویرے گھر سے نکلے تو آپ نے ایک کالے رنگ کی چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ صحیح۔ تو آگے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ان کو بھی اپنی چادر میں اٹھا لیا۔ پھر آگے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے، آپ نے ان کو بھی اپنی چادر میں لے لیا۔ پھر حضرت فاطمہ نظر آئی، ان کو بھی اپنی چادر میں لے لیا۔ پھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کو آپ کو حضرت علی مرتضیٰ مل گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی لے لیا۔ پھر آپ نے وہ آیت پڑھی، وہ جو قرآن پاک کیا کہ آیت تطہیر بولتے ہیں، جی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم اور اس حدیث کو حدیث قصا بھی بول دیتے ہیں جی، کہ یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ میں جب اس منظر کو اپنی آنکھوں کے سامنے لے کے آتا ہوں تو مجھے نا بہت لطف آتا ہے اس منظر کشی پہ۔ اور جو آیت آپ نے پڑھی ابھی کہ اللہم صلی علی محمد، یہ دعا جو نماز میں پڑھتے ہیں، نماز میں پڑھتے ہیں۔ اب اس کے بعد میرے خیال میں وہ کہتے ہیں نا کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اب اس کے بعد آگے بیان کرنے میں صحابہ کی محبتیں آپس کی، حضرت ابوبکر صدیق کی، حضرت علی مرتضیٰ کی، ایک بہت یعنی کہ تذکرہ بڑا دل نشیں ہے۔ لیکن ایک جو ہے نا حدیث صحیح بخاری کی، وہ مجھے نا بہت دل کو بھاتی ہے کہ حضرت علی کے ایک بیٹے تھے محمد بن حنفیہ، یہ وہ جو مسلمہ کذاب کے ساتھ وہ لڑائی ہوئی تھی نا، اس میں ایک لونڈی آئی تھی، اس کے بطن سے حضرت محمد بن حنفیہ پیدا ہوئے۔ اس میں ایک بڑے فقہی مسائل ہیں، خیر چھوڑ دیتے ہیں اس بات کو۔ وہ فرماتے ہیں میں نے اپنے والد حضرت علی مرتضیٰ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ترین ہستی کون ہے؟ تو وہ فرمانے لگے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں نے پوچھا تھا ٹھیک ہو گیا، اب حضرت ابوبکر صدیق کے بعد کون سے تھے؟ تو فرمانے لگے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب میرے دل میں آیا کہ اگر میں نے پھر پوچھا نا تو انہوں نے حضرت عثمان غنی کا رضی اللہ تعالیٰ کا نام لیا۔ میں نے سوال کا انداز بدلا، میں نے پتا آپ کا بارے میں کہتے اب ذرا دیکھیں، کہتے میں تو عام مسلمانوں کی طرح عام مسلمان، آپ ذرا دیکھتے ہیں وہ ان کو ابو تراب اگر کہتے ہیں نا تو یہ کہتے کسر نفسی ہے، کتنی ماشاءاللہ۔ جو آپ نے پوچھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ تو ایسے تذکرے ہیں کہ وہ ان کی ایک حدیث جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ اب ظاہر بات ہے کہ لگتا یہ ہے کہ حدیث نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد کی بیان کی ہے۔
تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نبی علیہ السلام سے محبت کرنا چاہتا ہے نا، اپنی عقیدت کا اظہار کرنا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ نبی علیہ السلام کے جو حال ہے، رشتہ دار ہیں، ان سے محبت کرے. یہ گویا ایک بالواسطہ ان کے ساتھ محبت کا اظہار ہو جاتا. اور پھر آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ بھی آتا ہے نا کہ آپ نماز پڑھا کے نکلے، آگے سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے، ان کو اٹھا لیا. تو پھر حضرت علی مرتضیٰ بھی آپ کے ساتھ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو کہنے لگے اے علی، اس حسن کی شکل رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام سے ملتی ہے، تجھ سے نہیں ملتی. تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسکرا دیا. اب ذرا یہ بیان کرنے میں تو یہ بڑی آسان ہے نا، لیکن جب ان کا آدمی تذکرہ پڑھتا ہے، اور خاص طور پہ مجھے یاد آ گیا جب ہم وہاں پڑھا کرتے تھے مدینہ منورہ میں، تو جب ہم صحابہ کرام کا تذکرہ پڑھتے تھے، مسجد نبوی کا، جنت البقیع کا، اور پھر یہ تذکرے جب پڑھتے تھے نا، ایک بہت عجیب کیفیت پیدا ہوتی تھی کہ وہی بات میں دوبارہ دہراؤں گا جی، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کی محبت، صحابیات کی محبت، آل بیت سے محبت، اور یہی ہمارے ایمان کا بھی ایک حصہ ہے. ایسا ہی ہے. اگرچہ ہم ایمان تو اس طرح ہی نا، آمنت باللہ و ملائکتہ و رسلی، جی، تو رسلی میں میرے خیال میں ان کو بھی شامل کر لینا چاہیے. یہ جو ہے نا بڑا دل یعنی رسول سے ان کا تعلق بہت قریبی ہے، اس لیے جو رسول سے محبت کرتا ہے یقیناً ان سے محبت تو ضروری ہو جاتی ہے. صدیق کی حدیث ہے نا رضی اللہ تعالیٰ، جو نبی علیہ السلام سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ حضور کے خاندان سے محبت کرے. میں تو ان کے تذکروں میں جب کھو جاتا ہوں نا، تو ایک مدہوشی کی کیفیت آتی ہے، ایک سرور آتا ہے. خاص طور پہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ ہم ان کی محبت عطا فرمائے. آمین. ڈاکٹر صاحب، جو صحابہ کرام میں حضرت ابوبکر کا تذکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا انہوں نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی ان کے اہل بیت کے ساتھ تعلق کے جو چند واقعات ہیں وہ پیش کیجیے. جی، اس میں ماشاءاللہ بڑے اب اچھے انداز سے یہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین کا. میں صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حوالے سے، ارقبوا محمدًا فی اہل بیتہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یعنی گھر والوں کا، ان کے اہل بیت کا دھیان رکھنا، نگہداشت رکھنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، لک آفٹر کرنا، ہر لحاظ سے ان کی خاطر مدارت کرنا، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اہل بیت کے ساتھ باہمی محبت کا ایک بہترین اور بین ثبوت ہے. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی یعنی آپ کی نسبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود کیسی نسبت کہ آپ کی اپنی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد نکاح میں ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ. یہ ڈائریکٹ نسبت ہے جو اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ یعنی بن گئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی جائے تو ان کی نسبت بھی اسی طرح ہی، یعنی آپ آغاز دیکھیں کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بیٹی ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہوئی کہ حفصہ کا خامند جنگ بدر میں شہید ہو گئے، تو اب ان کی شادی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہو گئی. تو ایک بہترین ثبوت جو ان کا اہل بیت اطہار کے ساتھ نسبت بھی، قرابت بھی، ایک محبت اور پیار کا رشتہ بھی. اس کو مزید دیکھیے جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی آپ جب دنیا سے چلے گئے، ایک وقت ایسا بھی آیا، یعنی یہ جنگوں میں کئی واقعات ہم ایسے بیان کر سکتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو قریبی تعلق کے حوالے سے، محبت کے حوالے سے، آپ کی سیفٹی کے حوالے سے اور آپ کو ہر لحاظ سے آپ کو یعنی کور کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکیورٹی کرنا، اس حوالے سے کئی طرح کے واقعات موجود ہیں. جب آپ خلیفہ بنے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ نے یہ دونوں جنتی شہزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے باپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا آپ ہمارے ناظرین کے لیے، کہ ان کے لیے باقاعدہ طور پہ دوران خلافت ان کے وظائف مقرر تھے جو مشارکین بدر تھے، جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی تھی۔ اب ایک وقت ایسا بھی آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو ان کا وظیفہ اس طرح دیا جو، کیونکہ وہ بدر میں شریک بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے، تو پھر آپ کے جو بیٹے ہیں یہ جنتی شہزادے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے ساتھ نسبت کیسی کی؟ انہوں نے ان کو بھی اسی طرح ہی وظیفہ دیا جس طرح کہ دیگر یعنی مشارکین بدر کو دیا بدری جاتا، صحابہ کو دیتے، بدری صحابہ کو دیا جاتا تھا۔ تو جب سوال ہوا آپ سے کہ یہ تو ان میں شامل ہی نہیں تھے، یہ تو ان میں شامل ہی نہیں تھے، آپ نے ان کو کیسے وظیفہ دے دیا؟ تو ظاہری بات ہے انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یعنی جو اس میں یعنی زبان حال میں لوگ بیان کرنے والے ہیں وہ تو یوں بیان کرتے ہیں نا کہ اگر آپ کو ان پہ آبجیکشن ہے تو آپ ان جیسا نانا لے کے آئیے، ان جیسا باپ لے کے آئیے، پھر ان کے اوپر آبجیکشن کیجئے۔ یہ جو ان کو وظیفہ دیا گیا ہے یہ نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے دیا گیا ہے، یہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین کے خصوصی افراد ہونے کے حوالے سے دیا گیا ہے۔ آپ ان کے ایک پرٹیکولر انڈیویجولز ہیں، اس وجہ سے ان کو یہ حصہ دیا گیا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پھر اہل بیت کا کیسا تعلق؟ میں صحیح بخاری کی ایک بڑی اہم حدیث ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیار ہے، محبت ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی ہے اور آپ کا جو جسد خاکی ہے وہ پڑا ہوا ہے، اس روایت کو بیان کرنے والے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ بیان کرنے والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگ جسد خاکی کے ادھر ادھر کھڑے ہیں تو میں نے اچانک محسوس کیا کہ میرے کندھے کے اوپر کسی نے سر یا ہاتھ رکھا ہوا ہے، تو میں نے محسوس کیا تو میں نے دیکھا تو وہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ و شک بار ہیں، ساتھ ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کر رہے ہیں، اور ایک بڑی اہم خواہش کا اظہار کر رہے ہیں جو ہمارے ناظرین کے لیے بڑی اہمیت کا حامل وہ بات ہے اور بڑی اہم وہ کوٹیشن ہے، کہ وہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو شخص ان کے لیے ایک تو مغفرت کی دعا ظاہری بات ہے وہ کر رہے تھے کیونکہ وہ ان کے ایک بھائی بھی ہیں، ان سے سینئر بھی تھے یعنی خلافت کے اعتبار سے، لیکن وہ اہل بیت میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کو مخاطب ہوتے ہوئے یعنی ایک اس زبان حال میں انہوں نے بات کی کہ آج کے بعد یعنی آپ کے چلے جانے کے بعد دنیا میں کوئی ایسا شخص موجود نہیں ہے جس کی زندگی پہ میں رشک کر سکوں کہ میں بھی ایسی زندگی گزاروں جس طرح کہ آپ نے گزاری ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ اب اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ مل جائیں گے کہ جن کے بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں فلاں جگہ پہ گیا، میں ابو بکر اور عمر، اور آپ عاطف صاحب دیکھیے کتنی پیاری وہ حدیث اور معروف حدیث ہے جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ان کے حوالے سے ہے کہ جب پہاڑ نے ہلنا شروع کیا آپ نے فرمایا اسکن احدن فإن علیک نبی و صدیق و شہیدان، کہ آپ کے اوپر ایک نبی بھی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں، ان 2 شہداء میں سے ایک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تو گویا یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہترین اظہار محبت ہے جو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کے بعد بھی چارپائی پہ وہ جسد خاکی ان کا پڑا ہوا ہے، وہ اس وقت بھی اظہار محبت کر رہے ہیں۔ یہ ناظرین کو یہ علم ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کی شخصیات کا آپس میں انتہائی محبت والا تعلق تھا، انتہائی میوچول ہارمنی والا تعلق تھا کہ وہ ان کے لیے وہ فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، خواہش کر رہے ہیں کہ کاش میں بھی، یعنی میرے پاس اب وہ شخص نہیں ہے
کہ جس کی زندگی کو میں فالو کر کے اس پہ رشک کروں، وہ یہ شخصیت تھی جو اب جس کا جسد خاکی پڑا ہوا ہے، وہ عمر فاروق رضی اللہ اللہ اکبر، بہت خوبصورتی سے آپ بیان کر رہے تھے. میرے ذہن میں وہ بات آئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے بھی بارش کے لیے دعا کرایا کرتے. ہاں جی، حضرت عباس، بالکل. اس میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی انہوں نے اپنا، یعنی وہ انداز اس طرح ہے، دو باتیں ہیں اس میں، کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا قبول اسلام کا واقعہ خود آبزرو بھی کیا، تو کہنے لگے مجھے اپنے باپ کے اسلام کی اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنے آپ کے اسلام کی خوشی ہوئی. اور دوسری محبت کا اظہار یہ کیا جو صحیح بخاری ہی کی حدیث ہے، کہ کہنے لگے کہ جب، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب کوئی قحط ہوتا تھا، جب کوئی ایشو ہوتا تھا بارش کے حوالے سے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت والے ہاتھ اٹھاتے، اللہ بارش عطا فرما دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، تو اب کیا کرنے لگے؟ کہنے لگے اللہ رب العالمین سے دعا کر کے، اللہم انا کنا نتوسل الیک برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ سے بارش مانگتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے ساتھ. اب وہ اللہ دنیا میں نہیں ہے، ہم قرابت داری کے لحاظ سے ان کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے آئے ہیں. ان کو لے آئے ہیں کہ یہ قرابت رسول، خاندان رسول، اہل بیت کے ایک اہم فرد ہیں، اللہ ہمیں بارش دے دے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو رحمت سے نواز دیا. تو یہ اس لحاظ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اہل بیت سے اس طرح کا بھی تعلق. دیکھیے حضرت عمر فاروق کی محبت حضرت عباس کی طرف، اہل بیت کے اہم فرد کی طرف، اور حضرت علی کی محبت ان کی طرف. حضرت عمر فاروق کی محبت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور حضرت عمر فاروق کی محبت حضرت سیدنا حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ. یہ باہمی محبت کا ایک بہترین ثبوت ہے جو ہمارے لیے یقینی بات ہے. اس میں بڑے سبق، بڑے دروس، بڑی نصیحت اور بڑے اہم لیسنز ہمارے لیے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو سیکھ کر محبت کا پیغام، اور اس چینل کے ذریعے بالخصوص ہم لوگوں کو باہمی محبت، میوچل ہارمنی کا پیغام دیں. جزاک اللہ خیر پروفیسر صاحب. آگے اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے خود بخود ذہن میں، تو ان کا بھی بہت زیادہ قریبی تعلق تھا ظاہر ہے اہل بیت کے ساتھ، اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حکومت میں ان کو بہت زیادہ مناصب دے رکھے تھے اس خاندان کو. صحیح. لیکن اس کے تذکرے سے پہلے مجھے نا دو حدیثیں ضرور بیان کرنے دیں. جی. ایک تو شاید ترمذی کی ہے، سنن ترمذی میں، اور ایک صحیح مسلم میں آتی ہے. جی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے تھے؟ جی. تو انہوں نے فرمایا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اچھا، ان کا یہ تو ہو گیا عورتیں. اچھا یہ بتائیں مردوں میں سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے تھے؟ کہتے فاطمہ کے شوہر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اچھا اب ذرا اس کو عکس لے جائیں. اسی طرح فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے تھے؟ جی. آپ نے فرمایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. جی. تو انہوں نے کہا یہ تو عورتوں سے ہو گیا، اب مردوں سے بتاؤ. انہوں نے کہا عائشہ صدیقہ کے والد. اب یہ حدیث اس قدر واضح ہے، واضح حدیث ہے کہ کس طرح صحابہ کرام شیر و شکر تھے. تو وہ آیت برات ذہن میں لے ہے نا، جی. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. یعنی کہ یہ ایک ایسا پھولوں کا گلدستہ ہے. جی. صحابہ ہیں کرنے ایک ہی مشعل کی، ابو بکر عمر عثمان علی. تو ہم مرتبہ ہیں یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں. یہ ہوں اہل بیت ہوں، صحابہ کرام ہوں، عشرہ مبشرہ ہوں، بدر والے ہوں، بیت رضوان والے ہوں. یہ وہ تذکرے ہیں جو ہمارے لیے ہمارے ایمان کو بڑھانے کا باعث بھی بنتے ہیں. جی. ہمارے قلب و ذہن کی تسکین کا باعث بھی بنتے ہیں. اب اس کے بعد میرے خیال میں کوئی چیز باقی رہ نہیں جاتی کہ جو ہم سمجھیں کہ اگر کوئی سبق حاصل کرنا چاہتا ہے، جی. کوئی اپنے لیے لاہ عمل تیار کرنا چاہتا ہے، صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھنا چاہتا ہے، ان کے تعلقات کو دیکھنا چاہتا ہے،
تو یہ تذکرے ہی کافی ہیں. اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی بتائیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بھی بہت قریبی تھا اہل بیت کے ساتھ، بلکہ خود وہ اہل بیت میں بذات خود شامل بھی ہیں، اور دیگر جو اہل بیت کے افراد ہیں ان کے ساتھ بھی ان کا بڑا پیار کا اور قریبی تعلق تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی ذو النورین کا لقب انہیں ملا. ذرا وضاحت کیجیے. جی دیکھیے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تعلق ظاہری بات ہے وہ ان کے اہل بیت کی فرد تھی. جی. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فضیلت ہے وہ خود بیان بھی کی، بلکہ حضرت عائشہ کو یہاں سے آغاز ہم کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ اہل بیت کا جب فرد بنی ہیں اور اس کا حصہ بنی ہیں تو کس طرح بنی. وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو حکم ہوا نکاح کا، وہ اس بنا پہ، یعنی یہ اللہ کی طرف سے حکم ہوا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا. تو گویا یہ تو وحی الہی کے ذریعے نکاح ہوا. تو اور وہ واقعہ سارا وہ ہم اس کو صرف نظر کر جاتے ہیں، وہ تصویر والا جس طرح کہ دکھائی گئی، اللہ رب العالمین نے آپ کو خواب میں بھی دکھائی، حضرت جبریل بھی لے کے آئے. تو خیر وہ ایک لمبا واقعہ. اب دیکھیے حضرت عائشہ کے حوالے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یعنی آپ نے فرمایا کہ فضل عائشہ تھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فضیلت ہے وہ دیگر خواتین پر اس طرح ہے کہ فضل الثرید علی سائر الطعام، کہ جس طرح دیگر کھانوں پہ سرید کی فضیلت ہے اس طرح عائشہ کی فضیلت ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اپنے ناظرین کو یہ بات گوش گزار کیے چلوں کہ چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نسبت ہے نا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیوی کی ہے. فاطمہ بیٹی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اب عمر کے اعتبار سے حضرت فاطمہ حضرت عائشہ سے بڑی تھی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تقریباً کوئی 17-18 سال کے درمیان تھی. اور جو سیدہ فاطمہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ان کی عمر کوئی 23-24 سال کے قریب تھی. اب ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا جو صحیح حدیث موجود ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا کوئی تھوڑا سا مسئلہ کو بولنے بلانے میں حضرت عائشہ اور فاطمہ کا باہمی طور پہ ہوا. اب آپ دیکھیں قرابت کا رشتہ ہے، حساس رشتے ہیں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے پیارے انداز سے اس کو حل کیا، اور یہ سبق ہمیں خود بھی سیکھنا چاہیے، اپنی بیٹیوں کو بھی سکھانا چاہیے، اور ہمارے ناظرین جو خواتین خود دیکھ رہی ہیں جو خود بیویاں ہیں ان کو بھی اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے. اور جو بہو والی عورتیں ہیں، یعنی ہماری وہ ناظرین جو ہمارے ناظرین میں سے وہ ہماری خواتین بھی ہیں جو جن کی آگے بہویں ہیں، ان کو یہ ایٹیٹیوڈ اپنانا چاہیے، یہ رویہ اپنانا چاہیے کہ آپ نے وہ کوئی مسئلہ بنانا بولنے بلانے میں. تو انہوں نے کہا مجھے انہوں نے سست کہا ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات نہیں سنی ایک طرف سے. آپ نے فاطمہ کو بلا کے پوچھا، آپ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے پوچھا کہ آپ نے ایسے بات کہی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں میں نے کہی ہے. آپ نے فرمایا اے فاطمہ کیا تو چاہتی نہیں ہے کہ تو بھی اسی چیز کو پسند کرے جس کو میں پسند کرتا ہوں؟ اور یہ یاد رکھنا تجھے علم نہیں ہے کہ جو چیز ہے مجھے ناپسند ہوتی ہے تو بھی اس کو ناپسند کرے؟ انہوں نے کہا جی ہاں میرے ابا جان ایسے ہی ہے. فرمایا یاد رکھنا میں عائشہ سے بہت محبت کرتا ہوں، میں عائشہ سے بہت محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اس کے بعد ساری زندگی میرا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کوئی مسئلہ ہوا ہی نہیں ہے. یعنی ہمارے خاندان میں اللہ رحم کرے ایسا کوئی مسئلہ ہو جائے لوگ قطع تعلق ہی کر جاتے ہیں. اور پہلی تو بات یہ ہے ون سائیڈڈ بات سن کے ڈیسیجن سنا دیتے ہیں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں باتیں سن کر محبت اور پیار اسی طرح ہی قائم رکھا. یعنی آپ نے حل کس طرح کیا ہے جس میں محبت قائم رہے، جس میں الفت قائم رہے، جس میں ایک ماں کا معیار بھی قائم رہے، جس میں ایک بیٹی کا معیار جو شریعت نے رکھا ہے وہ بھی قائم رہے، بھرم بھی نہ ٹوٹے، محبت بھی قائم رہے. اور یہ وہ محبت ہے جو ام المومنین سیدہ عائشہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان تھی. صحیح، جزاک اللہ خیر. پروفیسر صاحب آج کے دور میں صحابہ کرام کے اس رویے کو دیکھ کے ہمارے لیے کیا پیغام ہے، کیا میسیج ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں ہمارے لیے اسوہ تو صحابہ کرام ہیں، جس طرح نبی علیہ السلام ہے نا،
اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک نبی کی حیثیت سے، پھر صحابہ نے نبی علیہ السلام کے ساتھ کیسے محبت کی، اطاعت کیسے کی، جی وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت، ایک ایک ادا کو پہچانتے تھے، دیکھتے تھے. اس سے بڑھ کر کیا ہوگا. وہ تو نبی علیہ السلام کی داڑھی کے سفید بال بھی گن لیتے تھے. جی یعنی کہ اس قدر محبت اور اس قدر عقیدت. اس وقت جو میں آپ کے پیغام ٹی وی کی وساطت سے اپنے سامعین اور ناظرین کو پیغام دینا چاہتا ہوں، جی وہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے صحابہ کرام اور آل بیت ان کے ساتھ محبت کریں اور اس میں تفرقہ نہ ڈالیں، فرق نہ کریں. یہ ایک ہی چیز ہے، جی یہ ایک ہی درخت ہے، اس کی شاخیں ہیں. صحیح. اب ہم یہ بات تو ٹھیک ہے نا کہ آل محمد کو ہم ہر نماز میں یاد کرتے ہیں، جی اور باقی احادیث میں صحابہ کرام کے تذکرے، حضرت ابوبکر صدیق کا تذکرہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلفائے راشدین کا تذکرہ، پھر ان جرنیلوں کا تذکرہ، ابو ہریرہ کا تذکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عاص، عبیدہ بن جراح. یہ کس کس کا نام لیں جن لوگوں نے اسلام کے لیے، دین کے لیے، نبی علیہ السلام کی حفاظت کے لیے اس صحابی کا تذکرہ کریں نا ذرا، کہ جنگ احد میں جس کے ہاتھ چل ہو گئے، کہ نبی علیہ السلام کا دفاع کرتے ہوئے. یہ تذکرے تو ہم اصل میں یہ کتابوں میں ہونے چاہیے، ہمارے اسکول کے نصاب میں ہونے چاہیے. سامعین، اگر اسکول کے نصاب میں نہیں ہے تو رات کو سوتے وقت بچوں کو کچھ یہ سنا دیا کریں صحابہ کے واقعات، تاکہ ان کے دلوں میں صحابہ کی محبت، نبی علیہ السلام کی محبت، اور بچوں کو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے واقعات سنائیں. کہ یہ واقعہ سنا دینا ممبر سے اٹھ کے آنے والا، تو وہ یہ ہو سکتا ہے بچے کہ ابو جی آپ تو ہمیں اس طرح پیار نہیں کرتے، ہم شاید اسی ڈر سے وہ قصے بھی نہیں سناتے. اللہ اکبر. جزاک اللہ خیر. آخری لمحات ہیں، آپ بھی کوئی اس حوالے سے ناظرین کو پیغام دینا چاہیں؟ جی، میں شیخ کی بات کو ہی آگے چلاتا ہوں. دیکھیے کہ یہ بات تو ہم لوگ سکھا دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے، لیکن یہ نہیں بتاتے وہ بچے مسجد میں جایا کرتے تھے. اپنے بچوں کو مسجد کا کلچر سکھائیں، مسجد کے حوالے سے ان کی اس انداز سے تربیت کرے جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. پھر بچوں کو وقت دیں، جو آج کل سب سے بڑا مسئلہ ہے. وہ سجدے والا واقعہ جو ہے نا وہ بیان کرنا، سجدے پہ سجدہ کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ آپ کے پھولوں میں سے ایک بچہ جو ہے وہ چڑھ گیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے پیارے انداز، کوئی غصہ نہیں ہے، کوئی ایسا کوئی الفاظ نہیں بولے جو نفرت والے ہوں. ہمارے یہاں یعنی ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، بچے کو پہلی تو بعد مسجد میں لاتے ہی نہیں ہیں، مسجد کا کلچر نہ سیکھ لے. حالانکہ وہ سیکھنا چاہیے. آپ نے فرمایا ان الرجل لا ترفع درجته فی الجنہ، کہ ایک آدمی اس کا جنت میں درجہ بلند ہوگا تو وہ حیران ہو کے پوچھے گا یہ میرے لیے کیسے ہوا. تو اس کو بتایا جائے گا باستغفار ولدک لک، تیری اولاد نے تیرے لیے استغفار کیا ہے، استغفار دنیا میں ہوا ہے، جنت میں تیرا درجہ بلند ہو گیا ہے. تو وہ وہی اولاد درجہ بلند کرائے گی نا جس کو مسجد میں آنا سکھائیں گے، جس کو مسجد کا کلچر سکھائیں گے، مسجد کی صفوں میں کھڑا ہونا سکھائیں گے، دعا کرنا سکھائیں گے، مغفرت کی دعا کرنا سکھائیں گے. یہ ان بچوں سے سیکھیں ہم، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یعنی اگر کوئی چھوٹی موٹی کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نظر نہیں کیا. حضرت حسن کے منہ میں صدقے کی کھجور تھی نا، آپ نے انگلی ڈال کے نکال دی. ہم حالانکہ اللہ رحم کرے وہ بچے تھے، وہ کھا بھی جاتے تو کیا ہو جاتا، لیکن آپ نے وہ تربیت جو ایک خاندان کے ساتھ نسبت تھی نا، وہ اس کو سٹینڈرڈ کو مینٹین رکھا ہے. یہ چیزیں ہمیں بھی سیکھنی چاہیے کہ بچہ اگر ہمارے معاشرے میں کئی بلنڈر کر جاتا ہے، وہ گالیاں بھی دے جاتا ہے، وہ ایسی عجیب و غریب حرکتیں بھی کرتا ہے، ہم اس کو اگنور کر جاتے ہیں. یہ چیزیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے. اور اہم بات جس حوالے سے ہمارا یہ مجلس بڑی خوشنما سجائی گئی ہے نا، صحابہ کرام اہل بیت کی فضیلت، یہ اپنے بچوں کو سنایا کریں. جی بالکل. اپنے گھروں میں اس کا تذکرہ کیا کریں. وہ سلف جو تھے نا، وہ امام سفیان ثوری کر فرماتے ہیں کہ کان سلف، کہ ہمارے جو سلف تھے وہ کانو، وہ محبت ابو بکر اور عمر اس طرح سکھایا کرتے تھے کما یعلمون السورۃ من القرآن، کہ جس طرح قرآن کریم کی سورت سکھایا کرتے ہیں. ابو بکر کی محبت سکھائیں، عمر کی سکھائیں، عثمان کی سکھائیں، علی کی سکھائیں.
اور پھر اہل بیت کی محبت سکھائیں. اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کا محبت کا تذکرہ ان کے گھروں میں کیا، اپنے گھروں میں کرنے چاہیے، تاکہ ہماری بیویاں بھی، ہماری اولادیں بھی یہ سیکھیں کہ اصل جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے نا شخصیات، اصل مشعل راہ وہ یہ شخصیات بالکل ایسا ہی ہے. ہمارے لیے جو سٹینڈرڈ ہے نا جو فالو کرنے کا، جی امیٹیٹ کرنے کا، وہ یہ شخصیات ہیں. یہ ہمارے لیے کوئی جو پبلک آئیکونز ہیں نا جو مختلف قسم کے، وہ نہیں ہیں. یہ ہیں شخصیات جن کی روحانی انداز سے نبوی گھر میں جن کی پرورش ہوئی. جزاک اللہ خیر جی، بہت خوب آپ نے بیان کیا. بہت شکریہ اس پروگرام میں تشریف لانے کے لیے ڈاکٹر صاحب. پروفیسر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، اس پروگرام کی آپ رونق بنے. ماشاءاللہ بہت خوب باتیں آپ نے کی. ناظرین، ہمارے لیے اللہ کا جو پیغام ہے، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کا تذکرہ فرمایا، مہاجرین کا تذکرہ فرمایا، انصار کا تذکرہ فرمایا. اس کے بعد کہا والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اور جو لوگ ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جنہوں نے ہم سے پہلے ایمان قبول کیا ہے، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے حوالے سے کوئی بغض نہ رکھنا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دے، محبت رسول، محبت اہل بیت، محبت صحابہ کرام سے انہیں بھر دے، اور ان میں کسی قسم کا کوئی بغض کسی اہل ایمان کے لیے ہمارے دلوں میں نہ ہو. اسی پر میں آپ سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.